دوستوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم پاتے ہی حضور کے قاصد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. چونکہ آپ سردار رہے تھے پہلے اور آپ کا ایک مقام عربوں کے اندر بڑا تھا, مکہ کے اندر قریش کے اندر آپ کا بڑا مقام تھا. جناب عثمان غنی جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے سردار آ گئے. آپ کو حرم لے گئے, خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ نے سارے ماحول کو دیکھا. احرام باندھا ہوا ہے جناب عثمان غنی نے. سارے حالات کو دیکھا. عرب نے بڑی عزت کی آپ کی, کافروں نے بڑے بڑے سرداروں نے بڑی عزت کی آپ کی. واپس آنے لگے تو عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا ان کافر سرداروں نے اور کہا کہ باقی باتیں اپنی جگہ پر, آپ ہمارے نزدیک بہت عزت دار ہیں, بڑے اشرف, ہم آپ کو نہیں روک سکتے. آپ آ گئے ہیں تو آپ چاہیں تو طواف کر لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو ہم نہیں روک سکتے. آپ آ گئے احرام کی حالت میں بھی ہیں, بیت اللہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہے, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. آپ چاہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, وہ عثمان تھے, حالت احرام میں تھے, بیت اللہ شریف کے سامنے تھے, رب کا گھر سامنے تھا, کوئی چیز مانے نہ تھی, کوئی چیز رکاوٹ میں نہ تھی. چاہتے تو فوراً پروانہ باد کعبے کا طواف شروع کرتے تھے, مقام ابراہیم پر دوبارہ ادا کرتے, سب کچھ کر سکتے تھے, پر ایک نگاہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف پر ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ملا ہے, یہ عثمان آپ کے صدقے میں بنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا کو طواف کرنے سے روک دیا ہو اور ان کا غلام عثمان ان کے بغیر طواف کرے. جاؤ, اگر اللہ کا محبوب طواف نہیں کرتا ہے تو ان کا غلام عثمان بھی طواف نہیں کر سکتا. ساری سہولتیں موجود ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا, عثمان اور حضور کے بغیر طواف کرے. آپ نے طواف نہیں کیا, آپ نے عمرہ ادا نہیں کیا, طواف نہیں کیا, اسی حالت میں لوٹ آئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی خصوصیت ہے ایک خاص, جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی, وہ خصوصیت کیا ہے؟ ادھر آپ طواف چھوڑ کر واپس آئے اور دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر حضور نے لوگوں کو بٹھا کر بیعت کہ تم سارے بیعت کرو. اسے کہتے ہیں بیعت رضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. ہاں, اسلام پر قائم رہنے کی, دین پر قائم رہنے کی بہت ساری باتوں پر حضور نے اس موقع پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آقا نے سب سے بیعت لی. اور جب سب سے بیعت لے لی نا تو سنو اس توجہ کے ساتھ, حضور نے فرمایا میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہوا. کس نے بھیجا تھا؟ حضور نے. اللہ نے تو نہیں بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا بھائی؟ حضور نے, رسول نے, اللہ نے نہیں بھیجا تھا. لیکن قربان آقا فرماتے میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا. صرف اتنا ہی نہیں, جب سب نے بیعت کر لی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ رکھا اور کہا چونکہ وہ یہاں نہیں, اس لیے جو یہ میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ تھا. اور بولو یار سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اپنے سیدھے دست مبارک پر ہاتھ پر اپنا الٹا ہاتھ رکھ کر فرمایا چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہے, اس بیعت کے موقع پر موجود نہیں, اس لیے یہ جو میرا الٹا ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میں اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کر عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. کائنات کے اندر حضور کے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا, رب کعبہ کی قسم کسی امت میں کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہ ہوا جو مقام جناب عثمان غنی کو حاصل ہوا. جو مقام تو جناب عثمان غنی کو چھوڑ کر صرف مولا علی کی بات کرتے ہیں. توجہ چاہو. جو عثمان غنی کو چھوڑ کر صرف مولا علی کی بات کرتے ہیں
اور صرف اس بات پر کہ حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر مقام خدیب پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اس لیے سب سے افضل جناب مولا علی کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ آقا نے ہاتھ پکڑ کر کہا اوہو جب عثمان غنی کو چھوڑ کر تم علی کے بارے میں ہاتھ پکڑنے میں اتنی فضیلت جانتے ہو تو بتاؤ جس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ہی قرار دے دیا اس کے مقام اور مرتبے کا عالم پھر کیا بن گیا ہے؟ تو اگر یوم غدیر آنا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں آنا ہے تو دوستو یوم رضوان بھی پھر بڑا آنا ہے. ہاں جی اگر یوم غدیر اس لیے آنا ہے کہ علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی صدا بلند کی، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ یوم غدیر بڑی شاندار دن ہے بڑا. اگر وہ آنا ہے ہاتھوں میں ہاتھ لینے کی وجہ سے تو پھر یوم رضوان کیوں نہیں آنا ہو سکتا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست پاک ہی جناب عثمان غنی کا دست مبارک کر دیا. اس لیے عثمان غنی کو بھی مانو، عثمان غنی کو بھی مانو، اور قربان جاؤں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کو بھی مانو.